وسید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم شاہ بنی آدم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں عطیہ درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ان مقدس لمحات میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان المبارک شریف۔ میری دعا ہے رب کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کے آداب سمجھنے، انہیں بجا لانے اور احترام کے ساتھ صحت و تندرستی کی حالت میں اس عظیم مہینے کو پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ کے فضل و توفیق سے یہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رفعتوں والا مہمان مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے۔ تو اس مہمان مہینے کی جو ہے عظمتوں کو اور برکتوں کو ہمیں پہلے سے ہی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جس مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے اس مہمان کے آنے میں انسان کو جو ہے دلی سکون ملتا ہے، اور اگر اچانک مہمان آ جائے تو اس طرح اس مہمان کے لائق بندوبست جو ہے کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اگر مہمان کا پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آنا تھا تو ہمیں بتا دیتے تاکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم آپ کا اچھے طریقے کے ساتھ بندوبست اہتمام کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ رمضان المبارک سے پہلے ایک دن صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی عظمتوں کو، اس کی برکتوں کو صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس لحاظ اور اسی مناسبت سے، کیونکہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی نسبت ہے ہم اس کا ادب و احترام اور اس کی بجاوری اور اس کا جو ہے اس کی عظمتوں کو اور اس کی تعظیم کو بجا لاتے ہیں۔ تو رب کائنات قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے، جو بھی اس مہینے کا گواہ بن جائے، جس کے ہوتے ہوئے بھی یہ مہینہ آ جائے اور وہ حاضر ہو رمضان المبارک میں، اس کو اللہ نے زندگی دی ہو اور زندگی میں یہ بار بار بہاریں مل جائیں، زندگی میں بار بار یہ مہینہ نصیب ہو جائے، فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر، جو بھی تم میں سے یعنی مسلمان جو بھی اس مہینے کو پائے، جس کے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں یہ مہینہ جس کو دیکھنا نصیب ہو جائے، رب کائنات فرما رہا ہے فلیصم، اسے چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے پھر روزے رکھے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے
تندرستی دی ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور صبح و شام ہمارے رب کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ صبح و شام اللہ تازی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو صحت بھی دی ہے، زندگی بھی دی ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، اور پھر بھی انسان اگر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لائے تو وہ انسان کتنا بد قسمت اور بد نصیب ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے ہمیں آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پالے، اس کے ہوتے ہوئے حاضر ہو اور اس کا گواہ بن جائے، یعنی زندگی میں اسے یہ مہینہ مل جائے، فرمایا فلیصم، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو عزیزان محترم، طلوع فجر سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے، روزے کی نیت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک دن پہلے 29 شعبان المعظم کو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں خاطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور خطبہ کیا تھا؟ خطبہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا تعارف اپنی امت کو کروایا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ دل میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مزید شوق پیدا ہو جائے کہ کتنی بابرکت اور پرکیف لمحات یہ شب و روز آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام کے سامنے اس مہینے کی جو عظمتیں تھی، اس مہینے کی جو پرکیف لمحات تھے، اس مہینے کے اندر جو اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ان تمام عظمتوں کو، ان تمام برکتوں کو، ان تمام رفعتوں کو اجاگر فرما دیا اور امت کو مطلع فرما دیا۔ صحابہ کے ذریعے جو ہے قیامت تک آنے والے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آقا کریم علیہ السلام کے غلام جو ہیں، ان تک نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچ جائے، اور لوگ اس مہینے کے، اس رمضان المبارک کے دن آنے سے پہلے ہی بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ اب دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جب اس مہینے کے بارے میں، اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، بے شک تمہارے لیے رب کائنات کی طرف سے ایک عظمتوں والا، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، حضور نے پورے مہینے کو برکتوں والا قرار دے دیا۔ فرمایا کہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، جس کے صبح میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی شام میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی ظہر میں بھی رب نے برکتیں رکھی ہیں، اور جس کی عصر اور عشاء میں بھی برکتیں ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات جل شانہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے،
اور فرضوں کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اب یہ میری ساری حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ چند منٹوں میں بیان کر دیا، اور آگے اب ارے کی تفصیل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک خطبے کے اندر اس مہینے کی عظمت، اس کی قدر و قیمت فرمایا کہ تمہیں زندگی کے اندر کوئی بھی وقت غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، ہر زندگی کا لمحہ قیمتی گزرنا چاہیے۔ انسان کو اپنا ہر لمحہ جو ہے زندگی کا وہ لیلۃ القدر اور وہ رمضان المبارک جیسا سمجھتے ہوئے جب زندگی کے شب و روز گزریں گے، زندگی میں غفلت نہیں ہوگی، تو رب کائنات جل شان ہو اس کے اندر زندگی میں اتنی برکتیں رکھ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے وقت کی قدر و قیمت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت جانو۔ اب وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرما دیا؟ حضور علیہ السلام نے دیکھیں کہ حضور کی اپنی امت کے ساتھ وفا کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اگر ان چیزوں کو بیان نہ کرتے اور قیامت کے دن ہمیں پتہ چلتا تو ہم کف افسوس کرتے کہ کاش دنیا میں پتہ چل جاتا، کاش دنیا میں ہمیں کوئی بتا دیتا کہ وقت کی بھی قدر و قیمت اتنی ہے، زندگی کے ضیاع کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کی قدر و قیمت کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ کاش دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم کوئی بھی زندگی کا لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ گزارتے، ہر لمحے کے اندر جو ہے اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزار دیتے۔ عزیزان محترم، دیکھیے پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحتک قبل سقمک۔ عبدالرزاق تھوڑی آواز کھولے نا۔ صحت قبل سقمک، فرمایا کہ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز 5 چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز فرمایا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے۔ فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اس صحت کے اندر، اس تندرستی کی زندگی میں اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی تابعداری میں گزارتے ہوئے اپنے رب کو اتنا راضی کر لو کہ اگر بیماری آ بھی جائے تو رب کائنات صحت تندرستی کی عبادت کو بیماری کی حالت میں بھی تبدیل فرما دے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان ہے، فرمایا جو انسان صحت تندرستی میں جتنی عبادت کرتا ہے، جس طرح تندرستی والی زندگی ہے، اور جو اس کے اندر عبادات ہیں، جو اس کے اندر ذکر و اذکار ہے، فرمایا جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جب تندرست تھا، جب یہ حالت تندرستی، حالت صحت میں تھا، جتنی عبادت کیا کرتا تھا، فرمایا اب میں نے بیماری اس کو دی ہے، اب میں نے اس کو بیمار کر دیا ہے، اب بیماری اس کے اوپر آئی ہے، تو اب یہ وہ عبادت نہیں کر پا رہا، تو لہذا اب اس کو جتنی عبادت، جس طرح میری بندگی حالت تندرستی میں کیا کرتا تھا، میرے فرشتوں بیماری کی حالت میں بھی وہی اس کی عبادات جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اب دیکھیں تندرستی کے اندر کی ہوئی عبادات، اب جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، اتنا لاغر ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کی بیماری کے ایام میں جتنے دن اس کو میں بیمار رکھوں، فرمایا تم نے اس کے نامہ اعمال میں
وہ عبادت لکھتے رہنا ہے جو حالت تندرستی میں یہ عبادت کیا کرتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ حالت تندرستی میں نمازیں پڑھتا تھا، یہ حالت تندرستی میں جو ہے صدقہ خیرات کرتا تھا، یہ حالت تندرستی میں جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کبھی قیام میں ہوتا تھا، کبھی رکوع میں ہوتا تھا، کبھی سجدے میں ہوتا تھا۔ تو حالت تندرستی میں جتنی یہ عبادت کرتا تھا، میرے فرشتوں اب بیماری کے ایام میں بھی تم وہی اس کی عبادات اسی طرح لکھتے رہو۔ تو عزیزان محترم، دوسری چیز شبابہ کا قبل حرمی کا، حضور علیہ السلام نے اب وقت کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اب یہ پتہ ہے بڑھاپا آ جائے گا، اللہ نے اب جو تمہیں جوانی دی ہوئی ہے اس جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے میں جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو وہ عبادات، اب تمہارا اس وقت تمہارا جی چاہے گا کہ میں لمبا لمبا قیام کروں، تمہارا جی چاہے گا کہ میں لمبے لمبے رکوع کروں، سجدے کروں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں وہ طاقت نہیں رہے گی۔ تو لہذا جب اللہ نے تمہیں جوانی دی ہوئی ہے تو اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، اپنی جوانیوں میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ فرمایا جب بڑھاپا آ جائے گا رب کائنات وہی جوانی والی عبادات کا اجر و ثواب میں بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا حیات کا قبل موتی کا۔ اب یہ پانچوں وقت، اب یہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش زندگی میں مجھے یہ موقع مل جاتا، ان میں سے کوئی بھی وقت مجھے مل جاتا، ان پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر مجھے میسر ہوتی تو میں ضرور اپنے رب کی بندگی بجا لاتا۔ فرمایا انسان کو رب کائنات نے ان پانچ وقتوں میں سے ہر ایک وقت ضرور عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کسی کو ایک ملا ہے، کسی کو دو ملے ہیں، کسی کو تینوں ملے ہیں، کسی کو چار عطا فرمایا ہے، اور کسی کو رب کائنات نے پورے پانچ یہ وقت عطا فرمائے ہیں، لیکن انسان کی اپنی زندگی ہے۔ فرمایا کہ حیات کا قبل موتی کا۔ فرمایا اگر انسان پہلی، فرمایا کہ صحت نہیں ملی، شروع سے ہی بیمار ہے، تو زندگی تو رب نے دی ہے نا، صحت نہیں ملی، فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ اگر صحت نہیں ملی، فرمایا موت آ جائے، بیماری تھی لیکن زندگی تو ملی ہے، کچھ لمحات تو زندگی کے ملے ہیں، فرمایا اپنی زندگی کے اندر موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ فرمایا جب موت آ جائے گی تو پھر زندگی کے یہ لمحات جو آج ہم دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال جو ضائع کر رہے ہیں، پھر جب موت کا لمحہ آ جائے گا، وقت آ جائے گا، پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر یہ نہیں کہ یا اللہ میں ایک سیکنڈ کی مہلت دے دے، ہم تجھے راضی کر لیں، فرمایا ہم ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی جو ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے اور تم ہفتے، مہینے اور سالوں کے سال ضائع کر رہے ہو، فرمایا ان کو ضائع مت کرو۔ فرمایا جب موت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز فرمایا فراغہ کا قبل شغلی کا، اپنی فراغت، انسان فارغ ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، کوئی مصروفیت نہیں، فرمایا مصروفیت سے پہلے پہلے اس فراغت والے ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو اس میں راضی کر لو، اس کے اندر عبادات کرو، ذکر و اذکار کرو، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو، نبی علیہ السلام کی ذات پہ جو ہے درود پڑھتے رہا کرو، توبہ استغفار کرتے رہا کرو۔ میں جب یہ وقت گزر جائے گا فراغت والا اور تم مصروف ہو جاؤ گے، کسی ایسے کام میں الجھ جاؤ گے، تو اس وقت جو ہے تم سوچو گے کاش ہمارے پاس ٹائم ہوتا فراغت والا تو ہم اتنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے، اتنا وقت حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے۔ فرمایا پھر یہ سوچنا یہ صرف سوائے پچھتاوے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے تمہیں فراغت دی ہے اور تم فارغ ہو، مصروف نہیں ہو، روزی بھی مل رہی ہے، سب کچھ زندگی کا نظام چل رہا ہے، فرمایا اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو، رب کے محبوب علیہ السلام کو خوش کر لو۔ پانچویں چیز غنا کا
قبل فقری کا، فرمایا غنا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال دیا ہے، آپ اس کو فقر سے پہلے پہلے غنیمت جانتے ہوئے، فرمایا وقت ہمیشہ سدا وقت جو ہے انسان پہ ایک جیسے ہی نہیں رہتے. اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے، تو اس دولت کے نشے میں رب کی نافرمانیاں مت کرو. دولت آ گئی ہے، اس دولت کو مت ضائع کرو شرابوں کے اندر، مت ضائع کرو جوؤں کے اندر، مت ضائع کرو بدکاریوں کے اندر. اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال تمہیں رب نے شراب پینے کے لیے معاذ اللہ نہیں دیا، یہ مال رب نے تمہیں جوا کھیلنے کے لیے معاذ اللہ نہیں دیا، یہ مال تمہیں رب نے معاذ اللہ عیاشیوں کے لیے نہیں دیا. یہ مال دیا ہے، اس مال کو فقر آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. جب فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی، فقیری آ جائے گی، اس وقت تمہارا جی چاہے گا کاش آج میرے پاس دولت ہوتی جس طرح پہلے تھی تو میں مسجدیں بنوا دیتا، کاش میرے پاس آج دولت ہوتی تو میں مدرسے کے طلباء کے لیے جو ہے ان کے کھانے کا بندوبست کرتا، کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کی سحری اور افطاری کا انتظام کرتا، میں اتنا مال اپنا علماء کی خدمت میں پیش کر دیتا، علماء کو کتابیں لے کے دیتا، علماء کی بارگاہ میں رکھتا، مدرسوں میں دیتا، مسجدیں بنواتا، مسجدوں کے اندر کلین ڈلوا دیتا، اے سی لگوا دیتا. بھایا اس وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا. جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جب اللہ نے تمہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ وقت کا کوئی پتہ نہیں، وقت بدلنے میں بدلتے رہتے ہیں. اگر ہم مال دے سکتے ہیں تو مال لے بھی سکتے ہیں، ہم مال لے بھی سکتے ہو. خدا کی قسم ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے گناہگار ان آنکھوں سے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے. کچھ نہیں تھا، رب نے کروڑوں میں بٹھا دیا ہے، کروڑوں میں کھیلے ہیں اور عیاشیوں میں پیسہ خرچ کیا ہے، کنجریوں کے اوپر لٹایا ہے، شرابوں کے اندر ضائع کیا ہے اور عیاش پرست بن گئے ہیں. اور رب کی گرفت اس طرح آئی ہے کہ رب نے اسی جگہ پہ آ کے کھڑا کر دیا اور اسی طرح کنگلا کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، گزارا بڑا مشکل ہوتا تھا، رب نے کروڑوں نہیں اربوں کا مالک بنا دیا ہے. لیکن حالات رب نے وہ نہیں رہنے دیے، حالات یہ بھی نہیں رہنے دیتا. اگر مال رب نے دیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس مال کو، اس رزق کو، اس دولت کو ہم ضائع مت کریں عیاشیوں کے اندر. بہت سے لوگ دیتے ہیں جب رزق آ جاتا ہے لوگ معاذ اللہ عیاش پرست ہو جاتے ہیں، شرابوں کے اندر، جوؤں کے اندر، نشوں کے اندر وہ اپنا پیسہ اس نشے کی دولت میں اپنا پیسہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا. تو عزیزان محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا غنا کا قبل فقری کا، فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو فقر آنے سے پہلے، یعنی غربت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اپنے مال کے ذریعے بھی اپنے رب کو راضی کر لو. اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اب یہ بڑا مقدس اور عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک ایسا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. اور اس ملک کے اندر، اس ملک کے رہنے والے مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں اور خود مختار یہ ملک ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک، میں کل پڑھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر انہوں نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دیا. دوسرے ممالک چاہے وہ غیر مسلموں کے ہیں، لیکن رمضان المبارک آنے سے پہلے وہ چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں. یہ واحد ملک ہمارا ملک پاکستان ہے کہ جس کے اندر رمضان المبارک میں قیمتوں کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے اندر سے انسانیت کس طرح مر چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو ملنا چاہیے، ہم جو ہے صبح بھی مرغ کھائیں
رات کو بھی جو ہیں بٹیر کھائیں اور بکرے کھائیں، ہمسایہ ہمارا، پڑوسی ہمارا، پتہ نہیں وہ روزہ پانی سے کھول رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی قمیض کو اٹھا کے اپنا پیٹ نہیں دکھانا چاہتے، بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں رات افطاری جو ہے وہ صرف پانی سے کرتے ہیں، ان کے بچے پانی سے روزے افطار کرتے ہیں اور خشک روٹیاں کھاتے ہیں، خشک روٹی کھا کے صبح کو روزہ رکھا جاتا ہے، نہ صبح کے وقت دہی ملتی ہے، نہ صبح کے وقت چائے پکانے کے لیے دودھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ جو سرمایہ دار لوگ، جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے رزق دیا، جن کو رب نے دولت دی ہے، وہ دولت انسانیت کے اندر زندگی انسانیت میں گزارتے ہوئے غرباء کا خیال رکھے اور یتیموں کا خیال رکھے، غریبوں فقیروں کا خیال رکھے، اور سحری افطاری کا انتظام جس طرح گھر میں کرتا ہے، ایسے ہی روزانہ کسی ایک دو گھروں کے اندر ایک دو آدمیوں کو سحری افطاری کروا کے اس کار خیر میں بھی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قد اذلکم شہر عظیم، میرے صحابہ تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کا سایہ پھیلنے والا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا یہ عظمت والا مہینہ، یعنی اس کے اندر جو بھی عبادت کرتا ہے، یہ عظمت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر جو بھی عبادت کرے گا رب کائنات اس کو بھی عظمت والا بنا دے گا، وہ بندہ بھی عظیم بن جائے گا، روزے رکھنے والا بھی عظیم ہے، اور اس کے اندر نمازیں پڑھنے والا بھی عظیم بن جائے گا، اس کے اندر سحری افطاری کا انتظام کرنے والا بھی عظیم بن جائے گا۔ فرمایا یہ مہینہ پورے کا پورا مہینہ عظمت والا ہے، اور اس کے اندر مسلمان عبادت کرنے والے جو ہیں رب کائنات ان کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ، مبارک کا معنی برکت دیا گیا، یعنی اس کو یہ عظمت دی گئی ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے اس کے اندر رب کائنات نے اتنی برکات رکھی ہیں۔ فرمایا جو بھی بندہ اس کے اندر اللہ کی عبادات کرے گا رب کائنات اس بندے کے اندر بھی برکتیں ڈال دے گا، وہ بندہ بھی برکتوں والا بن جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے یہ برکتیں رکھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی عظمتیں اس طرح ہیں۔ فرمایا کہ خالق کائنات نے اس مہینے کو عظمت والا بنایا ہے، برکتوں والا بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو خصوصی اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ کیسا قرب؟ فرمایا اس مہینے کے رب نے روزے تمہارے لیے فرض کر دیے ہیں، اور اس کے رات کا قیام تمہارے لیے رب کائنات نے نفل بنا دیا ہے۔ اب نصاب جدا جدا ہے، نصاب جدا جدا، دن کا نصاب فرض، رات کا نصاب نفل، نصاب جدا جدا ہے، دن کا نصاب روزے فرض ہیں، رات کا قیام یعنی نماز تراویح جو ہے وہ نفل ہے۔ لیکن قربان جائیے، اجر و ثواب کی جب باری آئی، رب کائنات نے جو دن کے فرض نصاب کا اجر رکھا، وہی رب کائنات نے رات کے نفلی نصاب کا بھی اجر بیان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا دن کے روزے فرض، فرمایا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ میں جو حالت ایمان میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، رب کائنات اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کا اجر ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رات نماز تراویح پڑھتا ہے، فرمایا یہ نفلی عبادت ہے، اور جو رات کو نماز تراویح پڑھے گا ثواب کی نیت حالت ایمان کے ساتھ،
ثواب کی نیت سے، فرمایا رب کائنات اس کے بھی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، دن کا نصاب فرض تھا، رات کا نصاب نفل ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے اب اس مہینے کو جو عظمتوں والا قرار دیا گیا کہ اس میں عظمتیں رکھی ہیں، اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں ہیں کیا؟ فرمایا رب کائنات روزے رکھنے والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نماز تراویح پڑھنے والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے آگے جو ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اور اپنا سایہ جو ہے ہمارے اوپر کر رہا ہے۔ فرمایا اس مہینے کی عظمتیں، برکتیں یہ ہیں، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے نیکی کے لحاظ سے کہ اس کے اندر رب کائنات نیکی کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کا بھاؤ، جس طرح پاکستان میں چیزوں کا بھاؤ بڑھتا ہے، رمضان المبارک میں خاص طور فرمایا رب کائنات نیکی کا بھاؤ بڑھاتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی خاص لمحات ہوں، فرمایا پورے مہینے کے اندر شروع سے لے کر یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان یا 30 رمضان تک، اور اس کے بھی روزہ افطار کرنے تک، فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر، پورے مہینے میں جو نفل پڑھتا ہے، رب کائنات اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہم نفل پڑھے تو نفلوں کا ثواب ملے گا، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، فرمایا اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کے برابر۔ لیکن یہ نہیں کہ فرضوں کو آگے، فرضوں سے آگے ثواب کیا ہے؟ نفل تو فرض کے برابر ہو گیا، تو اب فرضوں کا ثواب وہی رہے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا رمضان المبارک میں فرضوں کا ثواب جو ہے وہ رب کائنات جو نیکی کا بھاؤ بڑھاتا ہے تو فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ فرمایا رمضان کے علاوہ جب انسان 70 فرض پڑھے تو جتنا ثواب 70 فرض پڑھنے پہ ملتا ہے، رمضان المبارک میں ایک فرض کے پڑھنے پہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک فرض، تو وہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اب 2 فرض ہم جمعہ کے پڑھیں گے، 2 فرضوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہی جمعہ اگر رمضان المبارک کا ہوتا تو یہی 2 فرض جو ہیں 140 فرضوں کے برابر ثواب ملتا۔ تو یہ ہے نیکی بڑھنے کا مطلب، کہ نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم علیہ السلام یہ خصوصیت ملی ہے تو رب کائنات نے حضور کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اس طرح اجر و ثواب، اس طرح نیکی کا بھاؤ کا بڑھانا یہ پہلے امتوں میں نہیں تھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ تو ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پائیں۔ اللہ دعا کریں، اللہ کرے زندگی میں وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ابھی تو دن باقی ہیں، کوئی 5-6، تو نصیب ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ہم اس کے روزے رکھیں، ہم اس کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، جس طرح پہلے رمضان کو ہمارا شوق ہو۔ دعا کریں اللہ آخری روزے تک بھی اسی طرح ہمارا شوق ذوق جو ہے اپنی عبادات میں رکھے۔ ہم پہلے 2-4 دن تو بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں تو پھر ہمارا شوق ایسا آہستہ مان پڑ جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رب کائنات نے اس کی عظمتیں جو ہیں پورے مہینے کے اندر رکھی ہے، یہ 2-4 دن کے لیے نہیں۔ آگے بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کا بھاؤ اس مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ
صبر کا مہینہ. فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے، صبر کا اجر کیا ہے. قربان جائیے، یہ وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب تو اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی. وہ محبوب کی زبان. فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کا اجر بھی بیان فرما دیا. فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھنا. فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر ہے کیا؟ فرمایا سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے. کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، ٹھنڈے مشروب بھی پڑے ہوئے ہیں، فروٹ بھی پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے. لیکن انسان یہ صبر کر رہا ہے کہ میرے رب نے، رب کے محبوب نے دن کھانے پینے سے روکا ہے تو میں رکا رہوں گا، میں صبر کروں گا. سامنے فروٹ ہے لیکن یہ صبر کیے ہوئے ہے. سامنے ٹھنڈا جو ہے مشروب پڑا ہے لیکن پیاس بھی شدت قسم کی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ پانی پی بھی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے. یہ صبر کر رہا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا بھی نہیں، کچھ پینا بھی نہیں، عورت کے قریب بھی نہیں جانا، جمع نہیں کرنا. تو یہ صبر کر رہا ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ صبر والا مہینہ ہے، اور میرے رب نے صبر کا اجر کیا لکھا؟ اس صبر کا اجر کیا ہے؟ وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو اس مہینے میں صبر کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ ہے اجر، یہ اجر. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا اجر جنت ہے. اور ہمیں جنت سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ ہم تو جنت کے طلبگار ہیں نا. اور جب جنت مل جائے گی، ہم جیسے گناہگار لوگ تو جنت کے طلبگار ہیں نا جی. تو جنت، فرمایا جب صبر کرو گے اس مہینے کے اندر تو رب کائنات اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور اس سے بڑھ کے اجر و ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، نبی کریم علیہ السلام نے آگے مزید ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، فرمایا یہ بڑی ہمدردی کا مہینہ ہے. اس مہینے کو معمولی نہ سمجھنا، سن لینا اور سن کے باہر نکلنا، پلو جھاڑ دینا کہ حضرت جو ہم نے سنا تھا یہ مسجد کے اندر ہی ہم جھاڑ کے جا رہے ہیں، یہ بس تمہارے لیے ہم نے کانوں کی لذت بس ایک سائڈ سے سن لیا دوسری سائڈ سے نکال دیا. مائیے آپ اپنے پاس رکھیں. ایسا نہیں. حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی رب عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے. فرمایا کہ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدردی، فرمایا کسی کے ساتھ ہو سکے یا نہ ہو سکے، یہ ہمدردی مسلم امہ اجتماعی طور پر فقراء کے ساتھ کرتی ہے. لیکن یہ وقت اب تو چلا گیا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. ہمدردیاں تھیں لیکن چونکہ حضور کا فرمان ہے تو ہمدردی کرنی چاہیے. پہلے ہمدردیاں ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، لیکن اب احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں. چاہے جائے کہ ہم کسی محلے دار کے ساتھ کریں، سگا بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ دور چل رہا ہے. اور سگی اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردیاں ختم ہو گئی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن نہیں، حضور نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردیاں کرو. فرمایا کہ جو مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، ہمدردی کیسے ہوگی؟ فرمایا سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، فرمایا فقراء کے ساتھ ہمدردی کرے. فرمایا یہ مہینہ جب آتا ہے اور اجتماعی طور پر مسلم امہ جو ہے ان فقراء کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے،
جو 11 مہینے ترستے رہتے ہیں، صبح کو ملتا ہے تو شام کو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، شام کو کھایا ہے تو صبح کے وقت بچوں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ جی ہاں، ایسے لوگ ہیں۔ ہم تو پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم نے کبھی اپنے محلے کے اندر، کبھی ہم نے اپنے پڑوسیوں کے اندر، کبھی ہم نے اپنے جو ہے رشتہ داروں کے اندر نظر نہیں دوڑائی، کیونکہ ہمارا چولہا جل رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بھائی کس حالت میں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ہمسایہ کس حالت میں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے لوگ جو ہیں بیچارے بھوکے بچے رات کو سو جاتے ہیں، تڑپتے تڑپتے رات کو دودھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمدردیوں کے ساتھ، ہمیں کیا ہے، ہم نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا، ہمارے بچوں نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ مسلمانوں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہماری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردیاں ہونی چاہیے کہ جب میں رات کو، اگر میرے بچے دہی کھا رہے ہیں، دہی سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو کیا میرے ہمسائے، ان کے اندر یہ طاقت ہے؟ محلے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ کیا وہ ہم کلو 2 کلو دہی بچوں کو لا کر دیتے ہیں؟ یہ میری باتوں کو ذہن میں رکھنا اور پھر نظر دوڑانا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ عمل کر لینا۔ خدا کی قسم، رب کائنات دنیا میں ہی بیڑے پار کر دے گا، آخرت میں بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ روزے رکھاؤ۔ اب یہ دور جیسا چل رہا ہے، کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، بہت سے لوگ روزے نہیں رکھیں گے اس لیے کہ سحری افطاری کا انتظام نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کے لیے اپنے غیبانہ روزی رزق کے اسباب کھول دے، تو روزے رکھیں، انشاءاللہ رب کائنات ضرور مدد فرما دے گا۔ فرمایا کہ یہ مواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ایک دوسرے یعنی مالدار لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے، یہ فقراء کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ صبح کھاتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکے پیاسے رہنا۔ فرمایا یہ فقراء کے ساتھ ہمدردی ہے، اور یہ ہمدردی والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ فرمایا اس کے اندر ہمدردی کرتے رہا کرو۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن آگے حدیث کا کافی حصہ باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر رب کائنات جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر پورا مہینہ دروازے بند نہیں کیے جاتے، پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا۔ فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر پورا مہینہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو نہیں کھولنے دیتا۔ پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ۔ حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر رب کائنات شیاطین کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ نمازیں ہمیں کون نہیں پڑھنے دیتا؟ جب شیطان نے وسوسے ڈالنے ہیں نا جی، اب شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے نا، اور چلو بڑا ٹائم پڑا ہے نمازیں پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہے داڑھی شریف رکھ لیں گے، اور بڑا ٹائم پڑا ہے اے مولوی صاحب ایویں سن ڈرائی آندے نے جناب، غریباں نال ہمدردی کرو، روزے رکھاؤ، انسانیت دا خیال کرو، ایویں سن ڈرائی جا رہے ہیں۔ نہیں، رمضان المبارک میں حضور نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود پھر انسان وہی کام کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی چوریاں، رمضان المبارک میں بھی ڈاکے، رمضان المبارک کے اندر بھی معاذ اللہ شرابیں، رمضان المبارک کے اندر بھی معاذ اللہ زنا اور جوئے، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ جب شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ سب کام کون کرواتا ہے؟ تو عزیزان محترم علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں انسان 11 ماہ تک جو ہے شیطان کو ساتھی بنا کے رکھتا ہے۔ 11 مہینے جب شیطان اس بندے پہ ہیوی رہتا ہے،
11 مہینے تک شیطان کے کہنے پہ چلتا رہتا ہے، جو شیطان کہتا ہے انسان وہی کرتا رہتا ہے۔ تو اب 11 ماہ کا اثر جو ہوتا ہے، اگرچہ اب اس مہینے کے اندر رب کائنات نے شیاطین کو جکڑ دیا اور باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا ڈر، اثر و رسوخ جو ہے اس بندے پہ جو 11 ماہ جس کے ساتھ گزارے ہیں، جس کی ساتھی، جس کی سنگت، جس کی دوستی میں 11 مہینے گزرتے ہیں، فرمایا پھر اگرچہ وہ جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان کا اثر جو ہے اسی طرح بندے پہ رہتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے یہ سارے برے کام جو ہے بندہ جو ہے پھر بھی کرتا رہتا ہے، لیکن رب کائنات شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس رمضان کی آمد سے پہلے اللہ ہمارے اندر